السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ رمضان کا مبارک مہینہ جو ہے آہستہ آہستہ گزر رہا ہے اور آخری عشرہ قریب آنے کو ہے، تو آخری عشرہ میں جو ہے اعتکاف کرنا سنت ہے۔ 10 دنوں کا یہ جو اخیر عشرہ ہے، اخیر عشرے میں اعتکاف کیا جاتا ہے، اور تاکہ انسان یکسوئی کے ساتھ اللہ رب العزت کی عبادت کر سکے، اور اسی جو ہے عشرے میں لیلۃ القدر کی رات بھی انسان کو نصیب ہو جائے۔ اعتکاف کہتے ہیں مسجد میں مسجد میں اعتکاف کی نیت کر کے ٹھہرنے کو اعتکاف کہتے ہیں، مسجد میں اعتکاف کی نیت کر کے ٹھہرنے کو۔ حنفیہ کے نزدیک اس کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک واجب جو منت اور نظر کی وجہ سے ہو، جیسے یہ کہے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو اتنے دنوں کا اعتکاف کروں گا، یا بغیر کسی کام پر موقوف کرنے کے یوں ہی کہہ لے کہ میں نے اتنے دنوں کا اعتکاف اپنے اوپر لازم کر لیا، یہ واجب ہوتا ہے، اور جتنے دنوں کی نیت کی ہے اس کا پورا کرنا ضروری ہے۔ دوسری قسم سنت ہے، جو رمضان المبارک کے اخیر عشرہ کا ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ ان ایام کے اعتکاف فرمانے کی تھی۔ تیسرا اعتکاف نفل ہے، جس کے لیے نہ کوئی وقت نہ ایام کی مقدار، جتنے دن کا جی چاہے کر لے، حتیٰ کہ اگر کوئی شخص تمام عمر کے اعتکاف کی نیت کر لے وہ تب بھی جائز ہے۔ البتہ کمی میں اختلاف ہے کہ امام صاحب کے نزدیک 1 دن سے کم کا جائز نہیں، لیکن امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تھوڑی دیر کا بھی جائز ہے، اور اسی پر فتویٰ ہے۔ اسی لیے ہر شخص کے لیے مناسب ہے کہ جب مسجد میں داخل ہو اعتکاف کی نیت کر لیا کرے۔ اتنے نماز وغیرہ میں مشغول رہے گا، اعتکاف کا ثواب بھی ملتا رہے گا۔ میں نے اپنے والد صاحب نور اللہ مرقدہ کو ہمیشہ اس کا اہتمام کرتے دیکھا کہ جب مسجد میں تشریف لے جاتے تو دایاں پاؤں اندر داخل کرتے ہی اعتکاف کی نیت فرماتے تھے، اور بسا اوقات خدام کی تعلیم کی غرض سے آواز سے بھی نیت فرماتے تھے۔ اعتکاف کا بہت زیادہ ثواب ہے، اور اس کی فضیلت اس سے زیادہ کیا ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس کا اہتمام فرماتے تھے۔ معتکف کی مثال اس شخص کی سی ہے کہ کسی کے در پر جا پڑے کہ اتنے میری درخواست قبول نہ ہو، ٹلنے کا نہیں۔ اگر حقیقتاً یہی حال ہو تو سخت سے سخت دل والا بھی پسیج جاتا ہے، اور اللہ جل شانہ کی کریم ذات تو بخشش کے لیے بہانہ ڈھونڈتی ہے، بلکہ بے بہانہ مرحمت فرماتے ہیں اللہ رب العزت۔ اس لیے جب کوئی شخص اللہ کے دروازے پر دنیائے منقطع ہو کر جا پڑے، دنیا سے تعلق ختم کر کے اللہ کے گھر میں چلا جائے، اور اللہ سے دعا کرے کہ یا اللہ اب تو ہی میری ہر جو ہے مشکل کو آسان فرمائے گا، تو اللہ پاک تو رحمت کے بہانے ڈھونڈتے ہیں، تو اللہ پاک ہر مشکل کو آسان فرما دیتے ہیں۔ تو اس کے نوازے جانے میں کیا تأمل ہو سکتا ہے، اور اللہ جل شانہ جس کو اکرام فرما دیں اس کے بھرپور خزانوں کا بیان کون کر سکتا ہے۔ اس کے آگے کہنے سے قاصر ہوں کہ نامرد بلوغ کی کیفیت کیا بیان کر سکتا ہے، مگر ہاں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اعتکاف کا مقصود اور اس کی روح دل کو اللہ پاک کی ذات کے ساتھ وابستہ کر لینا ہے، کہ سب طرف سے ہٹ کر اسی کے ساتھ مجتمع ہو جائے، اور ساری مشغولیوں کے بدلہ میں اسی کی پاک ذات سے مشغول ہو جائے، اور اس کے غیر کی طرف سے منقطع ہو کر ایسی طرح اس میں لگ جائے کہ خیالات، تفکرات سب کی جگہ اس کا پاک ذکر، اس کی محبت سما جاوے، حتیٰ کہ مخلوق کے ساتھ انس کا بدلہ اللہ کے ساتھ انس پیدا ہو جائے، کہ یہ انس قبر کی وحشت میں کام دے کہ اس دن اللہ کی پاک ذات کے سوا نہ کوئی مونس نہ دل بہلانے والا۔ اگر دل اس کے ساتھ مانوس ہو چکا ہوگا تو کس قدر لذت سے وقت گزرے گا۔ صاحب مراقل فلاح رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اعتکاف اگر اخلاص کے ساتھ ہو تو افضل ترین اعمال سے ہے۔ اس کی خصوصیتیں حد احساس سے خارج ہیں کہ اس میں قلب کو دنیا و مافیہ سے یکسو کر لینا ہے، اور نفس کو مولا کے سپرد کر دینا، اور آقا کی چوکھٹ پر پڑ جانا ہے کہ یا اللہ اب تو ہم تیرے در پر پڑ گئے ہیں، اب تو ہی ہمارا آقا ہے، تو ہی ہمارا مولا ہے، تو ہی ہمارا مشکل کشا ہے، تو ہی ہمارا حاجت روا ہے۔ نیز اس میں ہر وقت عبادت میں مشغولی ہے کہ آدمی سوتے جاگتے ہر وقت عبادت میں شمار ہوتا ہے، اور اللہ کے ساتھ تقرب ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص میری طرف 1 ہاتھ قریب ہوتا ہے میں اس سے 2 ہاتھ قریب ہوتا ہوں، اور جو میری طرف آہستہ بھی چلتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ نیز اس میں اللہ کے گھر جانا پڑا
اس میں اللہ کے گھر پڑ جانا ہے، اور کریم میزبان ہمیشہ گھر آنے والے کا اکرام کرتا ہے، اور اللہ سے بڑا میزبان کون ہو سکتا ہے۔ نیز اللہ کے قلعہ میں محفوظ ہو جاتا ہے بندہ، دشمن کی رسائی وہاں تک نہیں، اور بہت سے فضائل اور خواص اس اہم عبادت کے ہیں۔ مرد کے لیے سب سے افضل جگہ جو ہے وہ مسجد مکہ ہے، پھر مسجد مدینہ منورہ، پھر مسجد بیت المقدس، اور ان کے بعد مسجد جامعہ، پھر اپنی مسجد ہے۔ امام صاحب کے نزدیک یہ بھی شرط ہے کہ جس مسجد میں اعتکاف کرے اس میں 5 وقت کی نماز باجماعت ہوتی ہو۔ صاحبین رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک شرعی مسجد ہونا کافی ہے، اگرچہ جماعت نہ بھی ہوتی ہو۔ عورت کے لیے اپنے گھر کی مسجد میں اعتکاف کرنا چاہیے۔ اگر گھر میں کوئی جگہ مسجد کے نام سے متعین نہ ہو تو کسی کونا کو اس کے لیے مخصوص کر لے۔ عورتوں کے لیے تو گھر میں اعتکاف کرنا بہت آسان ہے، مردوں کی نسبت زیادہ آسان ہے، زیادہ سہل ہے کہ گھر میں بیٹھے بیٹھے کاروبار بھی گھر کی لڑکیوں وغیرہ سے لیتی رہیں اور مفت کا ثواب بھی حاصل کرتی رہیں، مگر اس کے باوجود عورتیں اس سنت سے گویا بالکل ہی محروم رہتی ہیں۔ عورتوں کو چاہیے کہ وہ بھی اپنے گھر میں جو ہے، البتہ تو ہر گھر میں چاہیے کہ نماز کے لیے ایک کونا، ایک جگہ مخصوص رکھی جائے، تو جو وہ مخصوص جگہ ہو تو پھر رمضان میں بھی اس اعتکاف کے لیے اسی جگہ کو استعمال کیا جائے۔ لیکن اگر کوئی مخصوص جگہ نہیں بھی ہے تو گھر کے کسی بھی کونے میں آپ جو ہے اعتکاف کی نیت کر کے آپ اعتکاف کے لیے بیٹھ سکتی ہیں گھر میں مستورات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ معتکف گناہوں سے محفوظ رہتا ہے اور اس کے لیے نیکیاں اتنی ہی لکھی جاتی ہیں جتنی کہ کرنے والے کے لیے۔ معتکف اعتکاف کرنے والا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ معتکف گناہوں سے محفوظ رہتا ہے اور اس کے لیے نیکیاں اتنی ہی لکھی جاتی ہیں جتنے کہ کرنے والے کے لیے۔ اور ایک حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جنت کو رمضان شریف کے لیے خوشبوؤں کی دھونی دی جاتی ہے اور شروع سال سے آخر سال تک رمضان کی خاطر آراستہ کیا جاتا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں یہ ارشاد ہے کہ جب بندہ ایک رات کا جو ہے اعتکاف کرتا ہے تو اللہ پاک ایک خندق اسے جہنم سے دور کر دیتے ہیں، اور ایک خندق کا فاصلہ اتنا ہے جتنا آسمان سے لے کر زمین، بلکہ اس سے بھی زیادہ ایک خندق کا فاصلہ ہے۔ تو اب سوچیں کہ جب انسان 10 دن کا اعتکاف کرے گا تو اللہ پاک اس پر انسان کو کیا کچھ عطا فرمائیں گے، اور جہنم سے کتنی جو ہے دوری اللہ پاک اسے نصیب فرمائیں گے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو رمضان کے پورے روزے رکھنے اور سنت اعتکاف پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت اعتکاف میں بیٹھنے سے ایک فائدہ انسان کو یہ بھی ہوگا، ایک فائدہ ہمیں یہ بھی ہوگا کہ اس عشرے میں لیلۃ القدر کی رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور وہ رات بھی انسان جو ہے اعتکاف میں جب بیٹھے گا شب قدر کی وہ رات بھی انسان پا لیتا ہے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے حکم اور اپنے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔